نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دین اسلام خوبیوں کا نام ہے اور اسلام کی اس قدر خوبیاں محاسن ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتے. اسلام ہر دور کے انسانوں کی ضرورت ہے اور ہر دور میں اسلام تازہ بھی تازہ رہا ہے اور رہے گا. اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. چونکہ یہ اللہ کا دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے ہر نبی کا یہ دین رہا ہے، تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین کے لازوال اعزاز سے نوازا ہے. اب رہتی دنیا تک اسلام کی بقا اور اس کی حیات، اس کی زندگی کے لیے تبلیغ کو، دعوت کو، بیان و تبیان کو ضروری قرار دیا گیا. تبلیغ جو ہے کبھی فرض ہوتی ہے واجب، اور کبھی فرض کفایہ، اور کبھی مستحب ہوتی ہے. یہ حالات، واقعات، احوال و ظروف کے پیش نظر بات کہی جاتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا تو دین کی بقا کا سوال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اور آپ کے نائبین اس امت کے علماء ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. ان کی یہ دینی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کو سیکھیں، اپنی بساط و طاقت کے مطابق، اور دین کی تبلیغ کرے، اس کو آگے پہنچائیں. 3 دنیا میں مذاہب ہیں جو اپنی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. ایک تو اسلام ہے سر فہرست، بدھ مت اور عیسائی. اسلام پر قسم پرسی کے حالات بھی آئے. مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہ ہوتا، مگر دین سیکھنے سکھانے کا، علم کے حصول کا جذبہ وہ کبھی مان نہیں پڑا. جیسے تیسے بھی تھا، علم کا ایک تسلسل، علم نبوت کے تسلسل باقی رہا. اللہ تعالیٰ نے کچھ افراد پیدا کیے جو عظیمت والے تھے، جنہوں نے دین کو، یعنی علم دین کو حاصل کیا اور اس پر عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا، اس کو کتابوں میں ضبط کیا. رہتی دنیا تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہ جائے گا. خصوصاً اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعت، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بشارتیں سنائی ہیں. ایک مزدہ جاں فضا یہ ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضر من حضلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک. ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اللہ ان کو غلبہ دے رکھے گا دلائل و برہان کی روشنی میں.
دلائل و براہین میں وہ غالب ہوں گے، بے شک وہ کم ہوں گے تعداد میں، بے شک وہ کمزور ہوں گے افرادی قوت کے لحاظ سے، مگر ان کے پاس دلائل کی قوت ہوگی، ان کے پاس راسخ علم ہوگا، جو ان کی حقیقی پاور ہے، جس بنا پر وہ انتہائی تکڑے ہوں گے۔ مخالف ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، اور قیامت آ جائے گی، رہتی دنیا تک علم نبوت باقی رہے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس علم کے وارث بنے ہوئے ہوں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر دنیا میں ایسے فتنے رونما ہو جائیں کہ مدارس کا سلسلہ بند ہو جائے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بند ہو جائے، تب بھی علم نبوت اور صحیح علم جو ہے دین کا، یہ اہل حدیث کے پاس باقی رہے گا۔ یہ کیسے رہے گا؟ یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ علم کے بغیر تو حق یا غلبہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب علم کے بغیر غلبہ ممکن نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نبوت ان کے پاس بہر صورت رہے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی محبت میں اپنا بنیادی اور اساسی کردار ادا کرے۔ وہ کردار کیا ہے کہ دین کو بقدر استطاعت سیکھے، اس پر عمل کرے اور اسے نشر کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ مسلمانوں میں یہ سستی کاہلی آ گئی ہے، اور کچھ ملحدین بے دین لوگوں کی باتیں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹ بن گئی ہیں۔ لوگوں نے اس بنیادی اور اساسی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا کہ تبلیغ جو ہے اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ اعلیٰ ترین اور افضل ترین عمل ہے۔ اگر تبلیغ نہیں ہے تو اسلام کا سلسلہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ مثال کے طور پر جہاد ہے، نماز روزہ ہے صحیح معنوں میں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر احکام ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد ہے، وہ بجا طور پر پھر نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ تبلیغ میں اسلام کی زندگی ہے۔ اگر یہ کوشش نہیں کی گئی اسلام کی بقا کی، تو لوگ دین پر کیسے رہ سکیں گے؟ یہ پھر مشکل بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور ان کا مشن کیا تھا؟ وہ دعوت تھی، تبلیغ تھی۔ وہ اللہ کی طرح لوگوں کو بلاتے تھے، وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک انہوں نے پہنچایا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کل زندگی، نبوت کی زندگی پر حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے صحابہ کی موجودگی میں یہ بات فرمائی کہ میں نے اللہ کا دین تم آپ تک پہنچا دیا ہے۔ جی بالکل آپ نے پہنچا دیا ہے۔ آپ نے کمال کی نصیحت چاہیے اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچا دیا۔ آپ اللہ مشہد، آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کہ میرا اللہ عرش پر ہے نا، فرمایا اللہ تو گواہ رہے کہ تیرے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جو میرے پاس دین کی صورت میں امانت تھی وہ اللہ کے بندوں تک جو میں نے امانت پہنچانی تھی وہ میں نے پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں موجود ہیں نا انہیں چاہیے کہ جو موجود نہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ اعزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دین کا، تبلیغ دین کا صحابہ کو عطا فرمایا۔ یہ ذمہ داری ان پر عائد کر دی، جو موجود ہیں وہ موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچنا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے پہنچانا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، اور قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، صحابہ کا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک وصف بیان کیا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ جو صحابہ ہیں یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ تبلیغ دین میں کوئی مشکل آڑے نہیں آتی، کوئی مشکل بھی آڑے نہیں آتی۔ ان کا کام ہے
تبلیغ کرنا ان کا زندگی کا ایک مشن ہے، تبلیغ دین، بس وہ اس پر قائم ہے. لوگ مانے نہ مانے، اچھا کہیں برا کہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن کریم میں 11 مقامات پر خوف کا ذکر لام نافیہ اور لام ناہیہ کے ساتھ آیا، جن میں سے ایک یہ مقام بھی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اس لیے جو داعی ہوتا ہے، جو دعوت کا کام کرتا ہے، دعوت کا جو کام کرتا ہے، وہ کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہا، بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، عظیمت والا کام ہوتا ہے، ایک مشن ہے، اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. تو اس کو چاہیے سب سے پہلے وہ عقیدے کو بنیاد بنائے. لوگ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تو کرتے ہیں مگر عقیدے کو بنیاد نہیں بناتے. جس دعوت کی بنیاد عقیدے پر نہیں، وہ دعوت ہی نہیں ہے. اس کو دعوت دین نہیں کہہ سکتے آپ، کوئی صورت نہیں اس کو دعوت دین کہنے کی. بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں مگر ان کی دعوت کی بنیاد عقیدے پر نہیں. دنیا میں واحد گروہ فرقہ وہ اہل حدیث کا فرقہ ہے جس کی دعوت کی بنیاد عقیدے پر ہے، اللہ کی توحید پر، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات کو اپنی دعوت کی بنیاد سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہے. رب العالمین کی معرفت کے بغیر اس کی دعوت کیسے دی جائے گی؟ اور معرفت کا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اس کے کاموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ اس کی معرفت کرائی جائے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہوگا. کتنے لوگ ہیں وہ عقیدے میں بالکل جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدی ہیں، مفوضہ ہیں، رافضہ ہیں، مگر دعوت کا کام تو وہ بھی کرتے ہیں. لوگ باطل کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، کفر کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، بدعات و خرافات کی، شرک کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں. لوگ الہاد کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ تو ہوتی ہے، حقیقی تبلیغ جس کو دین کی تبلیغ کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اہل حدیث کی تبلیغ اور کسی کی نہیں ہے. نہ بدعت ہے ان کے عقیدے میں، نہ شرک ہے ان کے عقیدے میں، نہ ان کے عقیدے میں شرک ہے، نہ ان کے عمل میں بدعت ہے. اسلاف امت کے عمل اور ان کے عقیدے پر ہیں جو صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مسلمین، ائمہ محدثین اور ائمہ اہل السنہ والجماعت کے پاس جو کچھ ان کے پاس تھا اسی کو لے کر منوان وہ آگے پہنچاتے ہیں. یہ اعزاز صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ نہایت ہی گندا غلیظ عقیدہ ہے، شرک و کفر کی اس میں بو آتی ہے، پرتعفن. وہ بھی اپنے تئیں اپنے آپ کو اپنے تئیں حق والے سمجھتے ہیں کہ ہم حق والے ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں. کتنی جماعتیں ہیں جو تبلیغ کے لیے نکلتی ہیں اور پوری دنیا میں وہ پھیلی ہوئی ہیں، صبح سے لے کر شام، شام سے صبح تک ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم دعوت میں لگے رہیں، مگر ان کی دعوت کی بنیاد توحید پر نہیں ہے، لہذا بے بنیاد دعوت ہے، غیر مؤثر، غیر مفید، بے معنی، بلکہ لا یعنی ہے. کوئی وہ دعوت ہی نہیں، اس کو دعوت نہیں کہہ سکتے. دعوت ایک عظیمت والا عمل ہے. سبحان اللہ، اسلام کی بقا کا سوال دعوت میں ہے. تو ان کے پاس تو عقیدہ ہے نہیں بنیادی طور پر. جب عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. جس اللہ کی طرف دعوت دینی ہے وہ اس اللہ کو ہر جگہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ دلوں میں ہے، اللہ شاہ کے قریب ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، درمیان میں بھی ہے، داخل بھی ہے، خارج بھی ہے. کئی تو کہتے ہیں اللہ نہ کائنات میں داخل ہے نہ خارج ہے. کئی ایسے جامعہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے. لہذا ان کی دعوت کیا دعوت ہے؟ جو یہ ثابت کریں تقلید کی بھی شرعی حیثیت ہوتی ہے، ان کی دعوت کیا ہوگی بتائیے آپ. یعنی علم و نبوت کی طرف ان درخور اعتنا بھی نہیں سمجھا. انہوں نے کیا کیا کہ تقلید، جہالت، ضلالت، گمراہی کو دین باور کرانے کے لیے کوشش کی اور اس کو شرعی دلائل پہنا دیے. لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے ہماری تقلید ثابت ہوتی ہے. اس سے بڑی دنیا میں قرآن کریم کی تحریف کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. یہ مانوی تحریف ہے. اللہ کے کلام کا غیر معتاد اور غلط مطلب ایک لیا گیا ہے.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ذکر سے مراد قرآن و حدیث والے ہیں یا علم نبوت والے ہیں. اگر تمہیں علم نہیں تو ان سے پوچھو, وہ آپ کو بتائیں گے, وہ تبلیغ کریں گے, وہ دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو بھی دعوت پہنچائیں گے وہ. لیکن جن کے پاس عقیدہ ہی نہیں, جن کے اعمال میں بدعات کی آمیزش ہو گئی ہے اور انتہائی غیر محتاط دین میں وہ واقع ہوئے ہیں, ان کی دعوت کیا ہے جی؟ ایک صاحب تھے, وہ انہوں نے بتایا کہ میں زندگی کا اتنا حصہ, بیشتر حصہ میں نے دعوت میں صرف کیا ہے, فلاں ملک میں میں گیا ہوں, فلاں ملک میں بھی گیا ہوں. میں نے کہا بتاؤ, جس اللہ کے لیے نکلے, جس اللہ کی دعوت دی, وہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دل میں ہے جی. یہ ان کی دعوت ہے جی. اللہ کے بندو, تم تو فطرت سے ہٹ گئے ہو, تم نے تو اجماع امت کو بھی ترک کر دیا اور قرآن و حدیث کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. رب العالمین کے بارے بنیادی اللہ کی صفات میں تم جہمی ہو, گمراہ ہو, ساتھ اللہ کی صفتیں مانتے اور ان میں بھی تعویل کرتے ہو, تو تمہاری دعوت کیا؟ آپ کے پاس تو توحید کی تا بھی نہیں ہے, تو دعوت کیسے دو گے؟ سنت کی طرف بھی دعوت نہیں دیتے. ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ایک جماعت آئی, میں چھوٹا تھا, مجھ میں بھی جذبہ تھا, میں نے کہا میں ان کے ساتھ چلتا ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ کراچی کا عالم تھے میمن, ان کا نام مجھے بھول گیا, وہ ان کی ایک کتاب تھی توحید کے نام سے, وہ لے لی, اور مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ صلاۃ الرسول لے لی, اور مشکات میں نے اپنے ساتھ لے لی. 3 کتابیں میں نے پیک کی اور ان کے ساتھ چل دیا. میں نے امیر صاحب سے کہا کہ میں ادھر مسئلے کو بیان کروں گا. میں نے جب بیان کیا اور مسئلہ توحید, اس کتاب سے میں نے توحید کے والے کوئی باتیں کی, انہوں نے کہا بھائی نکلو آپ یہاں سے, آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, آپ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ دعوت کس چیز کی دیں گے لوگوں کو؟ ان بیچاروں کی کون سی دعوت؟ بدعتیوں کے ساتھ بدعتی مان جاتے ہیں, ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں خود بھی بدعتی, لیکن دوسری بدعتیوں کا رنگ روپ وہ ان پہ چڑھ جاتا ہے. یہ کیسی ہے؟ دیکھیں کتنے ملائم ہیں, نرم ہے نا. بدعت کے ہاتھوں اتنے نرم ہیں, اہل بدعت کے ہاتھوں اتنے نرم ہیں, جو ان کا لباس ہے وہ لباس پہن لیں گے, فرق مٹ جائے گا ان کا ان کا. ایسے ہے, اگر 11ویں شریف پکی ہوئی ہے تو وہ بھی کھا لیں, کوئی بات نہیں جی. وہ رویہ اللہ کے دشمنوں, اللہ کے باغیوں, شرک و کفر والوں کے ساتھ روا رکھیں گے, کسی صورت ان کے ساتھ روا رکھنا جائز نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم تو توحید والے ہیں. لوگوں نے توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا, غیر اللہ کی پکار نہیں کرنی, غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا نہیں ماننا, ان کے نام کی سور پکار نہیں کرنی, یہ توحید ہے. بے شک یہ توحید ہے, یہ تو توحید الوہیت ہے. لیکن توحید الاسباب اور صفات کدھر ہے تمہارے پاس؟ اللہ کی صفات اور اس کے ناموں کے متعلق جو توحید ہے وہ پہلے بتاؤ. یہ تو توحید کا ایک حصہ ہے نا, ایک جز ہے, ایک قسم ہے توحید کی. 2 اور قسمیں بھی تو توحید کی ہے نا, اور ان میں بنیادی طور اسماء و صفات کی جو قسم ہے وہ کدھر ہے آپ کے پاس؟ اس میں تو 100% یہ بیچارے گمراہ ہیں, سلف کے عقیدے پر ہی نہیں ہے. تو ان کی دعوت ناقص دعوت ہے. دعوت 2 چیزوں کی ہے, ایک قرآن کی اور ایک حدیث کی, ایک قرآن کی اور ایک سنت کی دعوت, بس. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. والذی ارسل رسولہ بالہدی سے مراد علم نبوت ہے. علم نبوت, اللہ پیغمبر کو علم عطا فرماتے ہیں, جس کو علم الہی کہتے ہیں, علم نبوت کہتے ہیں, جس کو ہم وحی کہتے ہیں. ودین حق, و دین حق سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح. پیغمبر اس علم کی عملی تعبیر بن جاتا ہے, دین نشر ہو جاتا, دین پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, لوگوں تک دین پہنچتا ہے, لوگ دین کو اپناتے ہیں اور اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دین حق کے اندر تبلیغ بھی ہے, دعوت بھی ہے. ظاہر پیغمبر نے جس دین کو لیا, جس دین پر عمل کیا, اس کو اس نے نشر بھی کیا, دعوت بھی کی, اس کی دعوت دی, لوگوں کو اللہ کے سچے دین طرف بلایا بھی. یہ دین حق ہے. حق کی دعوت کو دین حق قرار دیا گیا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے داعی بنیں. اب ہے کیا مسئلہ؟ مادیت ہے,
لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے دین کی، اپنی آنکھوں دیکھ شرک بھی دیکھتے ہیں، کفر بھی دیکھتے ہیں، بدعات و خرافات و ترہات کو بھی دیکھتے ہیں، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے. مطلب کہ ہم شرک و کفر کو دیکھ کر بھی نالاں نہیں ہوتے. ہمیں ہونا تو چاہیے نا نالاں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے خاتمے کے لیے، اس کے بطلان کے لیے کوئی کوشش کریں. یہ ہماری دینی ذمہ داری تھی جس کا ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا، اور ہم اپنی جو ذمہ داری اس سے غافل جو ہے نا وہ ثابت ہوئے. بہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ اسلام کے پہلے داعی تھے. قرآن نے ان کی تعریف کی. تو دعوت اللہ یہ صحابہ کا مشن ہے، صحابہ کا دین ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد رفاع عامہ کے کاموں پہ ڈال دی ہے. مثال کے طور پر کوئی ڈسپنسری بنا دیں گے، ہزاروں ہاسپیٹل کھول دیں گے، تعلیمی ادارے کھول دیں گے، دارالایتام یتیموں کے لیے سکول اور اساتذہ کر دیں گے. کہیں کیا ہوگا، سلائی مشینوں کا سلسلہ ہو جائے گا، کہیں کیا اور کہیں کیا ہوگا. اربوں اربوں روپے کے فنڈ وہ صرف کر دیں گے. دعوت کیا؟ دعوت تو ہے ہی نہیں. ان کے پاس کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں؟ نہ توحید ہے نہ سنت ہے. وہ تو اسلاف امت سے کٹ گئے، ان کے علم سے کٹ گئے، تو ان کے وہ دین کہاں سے آگے جس کو لوگوں کے سامنے وہ پیش کریں؟ یہ تو خواہشات ہے ان کی، جس کو دین کا درجہ دے کر ان کو لوگوں میں رائج کرنا چاہتے ہیں. اور طریقہ کیا انوکھا انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں. الخدمت والے جو ہیں، ان کے ایک بزرگ ہے، ان کا میں نے انٹرویو سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کی دیوالی پر اور عیسائیوں کی کرسمس ڈے پر ہم ان کو گفٹ دیتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرتے، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم ہمدردی کرتے ہیں. بھلے لوگوں، کافروں کی مذہبی تہوار میں علم والے تو کہتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کرنا، ان کی تشجیع کرنا یہ حرام اور کفر کے درجے کا گناہ ہے. لوگوں کا مال اکٹھا کرو بے رحمانہ اور اس کو غلط راستوں باطل پر خرچ کر دو. او بھائی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ غیر مسلموں کی عیدوں میں آپ ان کے ساتھ سپورٹ کریں. لو آج آپ کی عید ہے، یہ گفٹ لے لو، یہ غذائی پیک ہے، یہ آپ رکھ لو. یہ ان کی اصل دعوت ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. بعض بھائیوں کو یہ غلطی لگ گئی ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کے بعد 2 بندے، آپ قید میں تھے نا، تو وہ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے تھے. 2 بندوں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے تھے. آپ فرمایا آپ چلے جاؤ، ابھی جب کھانے کا وقت ہوگا اس وقت آنا. ان کو کھانا کھلایا، ساتھ خوابوں کی تعبیر تو بتائی. اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے جو تبلیغ کی، ان کو رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا. وہ آپ پڑھیں ذرا. مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے فلاحی کام ہوتے ہیں، انسانیت کی صلاح فلاح کے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اگر دعوت نہیں ہے اور توحید کی دعوت نہیں ہے اور صحیح دعوت نہیں ہے، یہ کام بے معنی ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگوں کی کوشش ہمارے بارے میں، لوگوں کی زمینی تھوڑی رائے اچھی ہو جائے گی، کل ہمیں ووٹ ملیں گے، کبھی ہمیں احتجاج کرنا ہوا، نعرے بازی کرنا ہوئی تو لوگ نکلیں گے ہمارے ساتھ، یا ہماری تشجیع اور حوصلہ افزائی کریں گے. یہ ان کی زندگی کا مشن ہے. بھائی جو اہل حدیث ہے ان کو ان کاموں سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارا کام صرف دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو صحیح دین پیش کرنا، یہ ہمارا کام ہے. تو لہذا یہ جو سلسلے ہیں مختلف دعوت کے لوگوں نے جو اختیار کر رکھے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اسلاف امت اس طرح کی دعوت نہیں پیش کرتے تھے. ہمارے ائمہ، ان کی دعوت کھری دعوت تھی، وہ توحید پر مبنی دعوت تھی، وہ رسالت پر تھی، وہ اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے متعلق تھی، وہ احکام الہیہ کے بارے میں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو لہو الحدیث کے سوداگر ہیں. لہو الحدیث اتنا جامع لفظ ہے کہ جتنا بھی باطل ہے سب پر صادق آتا ہے، سب اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک، جتنی خرافات ہے دنیا میں وہ لہو الحدیث ہیں.
وہ گانے مطلب موسیقی، آپ کی موسیقی ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لاہ الحدیث سے مراد موسیقی ہے. موسیقی تو ٹھیک ہے، موسیقی بھی ہے. ہر باطل جس کا نام باطل ہے وہ لاہ الحدیث میں آتا ہے. وہ شرک ہے تو لاہ الحدیث ہے، وہ بدعت ہے تو لاہ الحدیث ہے، وہ کفر ہے تو لاہ الحدیث ہے، وہ تحریف دین ہے تو لاہ الحدیث، وہ باطل کی صورت الہاد ہے تو وہ بھی لاہ الحدیث ہے. کچھ لوگ ہیں جو لاہ الحدیث کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لاہ الحدیث کی طرف، باطل کی طرف بلاتے ہیں. ان کے عقیدے میں توحید نہیں، رسالت نہیں. اگر توحید و رسالت ہے تو وہ توحید جو ان کے ذہنوں میں توحید ہے، وہ کنسپٹ ہے توحید کا، وہ ان کے پاس ہے. ائمہ اہل سنت والجماعت کی جو ائمہ دین کی اسلاف امت کی جو توحید ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. زندگی آپ نے ایسے ہی ضائع نہ کریں کہ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں، جی فلاں نے اتنے کروڑ دے دیا، اتنا ارب دے دیا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں اس بات. یہ خوشی نہیں ہے اس بات پر. خوشی اس بات پر ہے کہ آپ صحیح داعی ہیں، صحیح معنوں میں دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کی دعوت کی بنا کیا ہے یہ آپ کو سوچنا ہوگا. تو دوسری کچھ نعرے ایسے ہیں کہ کسی کو جی اپنا چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہنا شروع کر دی. جو جہاں لگا ہے وہ لگا رہ جائے، آپ کو اس سے کیا ہے جی. بھائی ہم مسلمان ہیں نا، ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری بنتی ہے. ڈوب رہا ہے اس کو ہم نے بچانا ہے. جو غرق ہو رہا ہے حتی المقدور حتی الوسع ہماری کوشش ہے وہ ڈوبنے نہ پائے، وہ غرق نہ ہو. دعوت کے کام کو، اور علماء کی ایک خوبصورت مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کی ہے. صحیح بخاری میں ہے، ایک کشتی میں کوئی لوگ سوار ہیں. کل کائنات کو کشتی سے تعبیر کیا گیا. جہان سارا یہ کشتی سے نبی پاک نے اس کو تعبیر کیا. اس کے دو پارٹ ہیں، کچھ لوگ نیچے والے حصے میں ہیں اور کچھ اوپر والے حصے میں ہیں. جو اوپر والے ہیں ان کے پاس پانی ختم ہو گیا اور کشتی سمندر میں تیر رہی ہے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے نیچے والوں سے پانی مانگنے کی، ہم ان سے پانی نہیں مانگیں گے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہچا اس کو کریت دیتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں کشتی میں، وہاں سے پانی لے لیتے ہیں. ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی نا، پانی حاصل کرنے ایک طریقہ، ایک صورت تدبیر ان کے ذہن میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نیچے والے لوگ اوپر والوں کا ہاتھ نہ پکڑیں تو انجام کیا ہوگا. انجام کیا ہوگا بھائی، نیچے والے بھی غرق ہو جائیں گے، بلکہ پہلے وہی غرق ہوں گے جنہوں نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، اوپر والے تو بعد میں ہوں گے. یہ علماء ہیں. علماء، یہ کل کائنات ایک کشتی ہے جس میں ساری کائنات سوار ہے، انسان اور جن اس پہ سوار ہیں. علماء ہیں جو ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں. رک جاؤ، ایسا نہ کرو، غرق ہو جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جدھر کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، کوئی سوراخ کرنا چاہتا ہے تو سوراخ کرے، سوراخ کے انجام میں وہ غرق ہو جائے تو غرق ہو جائے. یہی مطلب ہے نا. کہتے ہیں الدین النصیحہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، دین سر تا خیرخائی کا نام ہے. کس بات کی خیرخائی ہے جی؟ میرا بیٹا ہے جی، اس کے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. میری اولاد ہے جی، خوشحال ہو. یہ ان کے لیے کوٹھیاں، بنگلے، کاروبار، یہ سلسلہ ہے. ان کے عقیدہ اور عمل کی فکر ہی کوئی نہیں. یہ نہیں میں دیکھتا میرے بیٹے، میری اولاد کس دین پر ہے، میری بیوی کس دین پر ہے. یہ کوئی خیرخائی ہے جی؟ کوئی خیرخائی یہ نہیں ہے. میں آپ کا دوست ہوں، آپ میں واری جاتا ہوں، مگر آپ کے اندر جو دینی حوالے سے عیب ہے ان کو دور ہی نہیں کرتا. آپ کے عقیدے میں کمزوری ہے، آپ کے عمل میں نقص ہے، یک بگاڑ اور خرابی ہے، میں اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو میں آپ کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا. حقیقی اصلاح اور حقیقی کسی کے ساتھ ہمدردی اور فائدہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے عقیدے اور اس کے دین کو صحیح کر دے. یہ اصل اس کے ساتھ خیرخواہی ہے. باقی کسی کے پاس دنیا کم اور کسی کے پاس زیادہ، کوئی اچھے حالات میں اور کوئی برے حالات میں، کوئی آسودہ اور کوئی کیسا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں دنیا میں. اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ کے 4 عناصر ہیں، 4 عناصر ہوتے ہیں، ان کا آپ خیال. پہلا عقیدہ، نمبر 2 عمل، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 اخلاق ہے. یہ 4 عناصر نہ ملیں تو تبلیغ وجود میں نہیں آتی. یہ 4 عناصر وجود میں آئیں تو تبلیغ بنتی ہے، ملے تو تبلیغ بنتی ہے، تبلیغ کا وجود سامنے آتا ہے. عقیدے پر بنیاد ڈالی اور عمل پر.
پھر ظاہر ہے جب آپ تبلیغ کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، بلائیں گے، تو کیا خیر لوگ آپ کے منہ میں لڈو ڈالیں، کوئی چوری کھلائیں گے، پھولوں کے ہار پہنائیں گے آپ کو، لوگ آپ کو برا کہیں گے، آپ کے دوست چھوڑ جائیں گے، آپ کے اپنے پرائے ہو جائیں گے، آپ کو بدنام کیا جائے گا کہ یہ تو بہت شدت پسند ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے، عزیمت کی زندگی بسر کرنا پڑے، قریب ہے کہ لوگ آپ کو قتل بھی کر دیں، جیسے پہلے نبیوں کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا، کئی علماء حق کو لوگوں نے ختم کر دیا، ان کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ یہ تبلیغ بھائی کو آسان نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کون ہے جی؟ امت کی کمال کی خیر خواہی، میرے ماں باپ سے بڑھ کر، میرے وجود سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ میرے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے جب لوگوں کو کہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو لوگ آپ کو دشمن ہی ہو کہ تب لکا محمد لہذا جماعت رہا، محمد آپ ہلاک کو برباد ہو جائیں، آپ نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا تھا۔ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اخلاق کے پیکر تھے، لوگ آپ کو صادق الوعد کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کے پکے ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ کو امانتیں سونپ رکھی تھی لوگوں نے۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس وقت لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ نے فرمایا علی یہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرنا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے، اتنی ہماری کنواری لڑکیاں بھی نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ایک عیب کوئی نہیں ثابت کر سکتا، آپ خوبصورت بھی تھے، آپ شجاع اور بہادر بھی تھے، اس کے باوجود جب آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی لا الہ الا اللہ، تو سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ محمد ہمارے درمیان لڑائی ڈالنا چاہتا ہے، ہم سکھ کی زندگی بسر کر رہے، ہم تو کٹھے رہ رہے تھے، یہ ہمارے درمیان پھوٹ اور تفریق ڈالتے، یہ ہمارے بزرگ تھے، ہماری کرنیاں بھرنیاں والے تھے، یہ ہمارے مشکل کشا حاجت روا تھے، یہ اللہ کے ہمارے وسیلے تھے، یہ سب کو ختم کر دیا۔ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب یہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں نا، مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پیش کی، آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آپ پر حملہ آور ہونے، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے کئی بار آپ کا تجربہ کیا، کئی بار آپ کو تجربہ کیا، آپ کو ہم نے سچا پایا۔ دیکھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکہ کی زندگی، ایک دن آپ نے سکھ کا سانس نہیں لیا، کبھی کیا مصیبت، کبھی کیا اذیت، کبھی کیا تکلیف، کبھی کیا دکھ آپ کو سہنا ہوا، آپ صبر کے مجسمہ بنے رہے، صبر کے مجسمہ، یہاں تک کہ آپ طائف میں گئے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اوباش نوجوان اور بدماش لونڈوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، جبریل آئے، اگر آپ کہیں میں اللہ کے حکم سے ان دو پہاڑوں کو ملاؤں ان کا کچھ عمر نکل جائے، فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی میرے رب کو ماننے والا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی حریص ہو سکتا ہے انسانوں کے حوالے سے، کوئی ہو سکتا ہے جو انسانوں کا خرخواہ ہو، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کو تکلیفیں دی، یہاں تک کہ ایک جنگ میں آپ کا دندان مبارک کا حصہ توڑ دیا گیا، آپ کو زخمی سید فاطمہ آپ کو ٹاٹ جلا جلا کر آپ کو زخموں کو وہ کرتی تھی، مرہم کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھوں سے تعبیر ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ جو بھی دین کا کام کرے گا، جو دعوت اللہ کا کام کرے گا، لوگ اس کو کبھی اچھا نہیں کہہ سکتے، یہ انسانوں کا مزاج رہا ہے، ازلی مزاج ہے۔ پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ کیا بنی ہے؟ آپ کیا خیال پیغمبر کو ایسے ویسے لوگ اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہوتے تھے، جس کو اللہ نبی چن لے، آپ کیا خیال کرتے ہیں میرے رب کے ہاں اس کا کتنا مرتبہ ہوتا ہے، وہ کتنا افضل اور کتنی فضیلت والا ہوتا ہے، اپنے رب کے ہاں اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن قوموں نے جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا، حتیٰ کہ بعد نبیوں کو قتل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ستایا گیا، ہمارے نبی کے اہل بیت کو، آپ کی بیٹیوں کے حوالے سے آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی تنگ آ کر اب حبشہ کی طرف جانے لگے، ابن دغنہ ملا راہ سے، ابو بکر کہاں کا قصد ہے؟ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہاں کھلے عام میں اللہ کی عبادت کروں گا، نہیں، آپ واپس آؤ، آپ جیسے انسان کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے، آپ نہیں جا سکتے، میری زمانہ پر واپس آؤ۔ اور کفار تانے دیتے تھے ابن دغنہ کو، تو ہمارا رئیس سردار تو ہے، کام کیا کیا تو نے، ابو بکر کو یہاں لے آئے ہو،
یہ کیسی آپ نے بات کر دی ہے؟ آپ قرآن پڑھتے تھے، عورتیں اور بچے سنتے تھے، یہ ہمارے بچوں عورتوں کو خراب کر دے گا. سبحان اللہ. دعوت کسی کو ہضم نہیں ہوتی. توحید کی جو صحیح دعوت ہے نا، وہ لوگ باتیں کرتے ہیں. شیخ بننا بہت آسان ہے. شیخ صاحب، شیخ صاحب، شیخ صاحب، حضرت جی، حضرت جی، حضرت صاحب، یہ بہت آسان ہے. یہ بننا کون سا مشکل ہے؟ اس قوم کے دین ایمان کے ساتھ کھیلو نا، وہ آپ کو حضرت بنا لیں گے. ان کے دین ایمان کے ساتھ کھیلو تو آپ کو حضرت بنائیں گے. ان کا مال ہڑپ کرو نا، مال نہیں کھاتے ہو نا. مسئلہ یہ ہے مال نہ کھانے کا. جو کھاتے ہیں لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں. وہ تو پیر بنے ان کے لوگ پاؤں دھو دھو کر پیتے ہیں. جو اللہ کی بات کرتے ہیں لوگوں کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. ان کی کون عزت کرے بھائی؟ ان کی کوئی عزت نہیں. اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اپنے رب کی محبت میں جیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. لوگوں بھلا اس انسان سے بڑھ کر بھی کسی کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے؟ لوگوں یہ میرے اللہ کی معرفت ہے، اور خود عمل اچھا کرتا ہے اور کہتا کیا؟ بول کہ اننی من المسلمین، میں تو عام سا مسلمان ہوں. یہ عظیمت والا عمل ہے، دعوت و تبلیغ کا عمل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے رب نے تعریف کی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ صفات ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کریم کی قیامت کی صبح تک پڑھی جائیں گی. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. محمد داعی الی اللہ ہے، دعوت دینے والے ہیں. آپ کا ایک نام اسم گرامی، آپ کا صفاتی نام، ایک تمثیلی نام جو قرآن نے ثابت کیا، وہ کون سا ہے؟ وہ داعی اللہ ہے. بِإِذْنِ ہی، اللہ کے امر کے ساتھ آپ تبلیغ کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی اللہ کے امر سے کی ہے، تو لہذا تبلیغ ہوتی وہ ہے جو اللہ کے امر کی ہو. اللہ کا امر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کا امر ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے. لا الہ الا اللہ کی تبلیغ. لوگوں کے عقیدے میں زد لگے گی. کتنے بابوں اور بزرگوں کو، گدیوں کو چھوڑنا پڑے گا. پھر لوگوں نے جو اپنے مشکل کو شاہ حاجت روا بنا رکھے، کرنیاں بھرنیاں والے بنا رکھے ہیں. اولاد نہیں ہے تو قبروں پہ جائیں گے. بابا جی ہمارے پاس اولاد نہیں، مقدمات میں پھنسے ہیں تو بزرگوں کے پاس جائیں گے. مشکل میں پھنسے ہیں، بیمار ہیں تو ان کے نام کی دعائی دیں گے. چھوڑنے پڑیں گے. پھر اللہ وحدہ لا شریک کو پھر مشکل کو شاہ حاجت روا ماننا پڑے گا. پھر اللہ کا ہر حکم ماننے کا، جیسے جیسے اللہ نے منوانے کا کہا، ماننے کا کہا ہے، تیسے ماننا پڑے گا. پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ میرے اللہ ہے جس کا مجھ پر حکم چلتا ہے، میں اس کے حکم کے تابع ہوں. یہ اللہ کا دین ہے، اس کو میں نے اپنانا اور اختیار کرنا ہے. تو محمد رسول اللہ کا وصف کیا ہے؟ داعیا الی اللہ باذنہ. اللہ نے تعریف کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام. وسراجا منیرا، شمسا منیرا نہیں کہا، سورج، اور سراج کا معنی چراغ ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہے ہدایت کے، جس کی روشنی چہار سو پھیل گئی تھی. یہ سراجن منیرا کیوں کہا؟ بھئی سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، طلوع ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. مگر جو چراغ ہے، اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے علماء حق آئیں گے. چراغ سے چراغ جلتا جائے گا جہاں تک کہ صبح ہو جائے گی قیامت کی. یہ تبلیغ کا عمل جاری رہے گا. مراد یہ ہے. کہاں سے تبلیغ شروع ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، سراجن منیرا سے. وہ چراغ جلا، اگلا چراغ، اس سے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، حتیٰ کہ قیامت کی صبح آئے گی. چراغ جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے. حق کی دعوت عام ہوتی چلی جائے گی، لوگوں تک دین پہنچتا چلا جائے گا. کوئی تعطل نہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کیا فرماتا؟ وَلْتَكُن، یہ امر ہے، وَلْتَكُن، اور یہ وجوبی امر. منکم من تبعیضی ہے، تم میں سے بعض لوگ، ایک بندہ، 2 4 5 10 لوگ ہونے چاہیے، اور ضرور بھی ضرور ہونے چاہیے. یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف دعوت. خیر کیا ہے؟ خیر قرآن اور حدیث ہے. خیر نماز ہے، زکوٰۃ ہے،
خیر وضو ہے، خیر جہاد ہے، خیر انفاق فی سبیل اللہ ہے، خیر جنت ہے، خیر نجات اور بخشش ہے، خیر اللہ کی رضا ہے. یدعون الی الخیر یدعون الی الخیر. اللہ نے ایک دائی کو امت قرار دیا، اللہ نے 2 دائیوں کو 3 دائیوں کو دعوت کا کام کرنے والوں کو امت کہا. یہ امت ہے کہ ساری امت کی بقا ان میں ہے، ساری امت کی بقا ان میں ہے. خیریت امت کی صلاح فلاح کا سامان ان کے پاس ہے. لہذا پہلے تو دین کو سمجھیں اچھی طرح. نصاب کیا ہے تبلیغ کا یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے. لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے نصاب تبلیغ قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کو ایسے پیش کریں اسلاف کی امت اسلاف امت ائمہ اہل سنت والجماعت محدثین کے علم کو بنیاد بنائیں اللہ کی دعوت میں. یہ بنیاد ہے. کئی گمراہ ہیں قرآن ایسے کھائیں گے اس آیت کا یہ معنی اس حدیث کا یہ معنی. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ کے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا معنی متعین کریں؟ کسی کو کوئی حق نہیں ہے سوائے محدثین کا ائمہ دین کے. وہ اپنا حق استعمال کر گئے. میرا اور آپ کا حق یہ ہے کہ ہم ائمہ کے علم کو بنیاد بنا کر قرآن و سنت تک پہنچے. یہ ذریعہ بنائے اس کو. یہ دعوت ہے. اس لیے کہ جو داعی ہوتا ہے اس میں غلو نہیں ہوتا. غلو نہیں ہوتا. غلو سے انسان بچ سکتا ہی نہیں ہے جب تک ائمہ دین کے علم و عمل پر قائم نہ ہو جائے. دنیا میں کوئی ضابطہ اخلاق نہیں جو انسانوں کو غلو سے بچا لے. لاؤ انسانوں کو، بڑے بڑے فلاسفیوں کو، عقل والوں کو لے آؤ، علم والوں کو ہمارے سامنے بٹھاؤ. ہمیں بتائیں کہ اسلاف کو چھوڑ کر کوئی بندہ غلو سے بچ سکتا ہے. اس کی کوئی نظیر مثال ہمیں نہیں پیش کر سکتا. اچھوں کی صحبت اختیار کرنا یہ دائی کی صفات میں سے. برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے. وہ آپ کے دلوں کو بیمار کر دیں گے. مشرکوں، بدعتیوں، ظالموں، ملحدین کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا. ان کی بات نہیں سننی. وہ آپ کے دلوں کو بیمار کر دے. تو دل کمزور چیز ہے. دل کمزور ضعیف ہوتے ہیں. اور یاد رکھو دل کو قلب کہتے ہیں. عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں. قلب کا معنی الٹ پلٹ ہونا. اس کو صبر و ثبات کہاں سے ہے دل کو؟ ایک لمحہ دل کی کیفیت کیا اور دوسرے لمحہ کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ہم بدعتیوں کے پاس بیٹھیں گے، ظالموں ملحدین کے پاس بیٹھیں گے، جو محدثین سے کٹ چکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم دین سے کاٹ دیں گے، دلوں کو بیمار کر دیں گے. ادھر تو لوگ یہ ہیں کہ بدعتیوں اور ظالموں کے ساتھ ان کا کٹ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے اجتماعات قومی سطح کے اشتراک ہو جاتا ہے ان کا. یہ ہمارے فلاں مسئلہ فلاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. حق والے صرف حق کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اہل باطل کے ساتھ حق والوں کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے. ویسے باتیں ہیں. لوگوں کو خراب اور بیمار کرو. حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کر دو. کیوں ختم کرو؟ ہم تو کہتے ہیں دیوار لاؤ. ہاں اتنی دیواروں کہ آپ کی دعوت باطل پہنچے اور باطل کی سرکوبی بھرپور اپنا کام کر سکے. اس لیے اللہ کی طرف بلانا ہے بھائی. یہ کام ضروری ہے. اللہ کی طرف جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ نیک بھی ہوتے ہیں. نیک جب تک انسان اپنے وجود کا تزکیہ نہ کرے، نیکی تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہ کرے، اس وجود کی علیشوں کو دور نہ کرے، وہ کوئی دین کا کام کر سکتا ہی نہیں ہے. نہ دعوت کا کام کر سکتا ہے، نہ جہاد کا کام کر سکتا ہے، نہ انسانوں کا وہ کوئی بھلائی کا کام کر سکتا. کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ایک دائی کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے. ایک وہ خیر خواہ ہو. دیکھیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں نا. دل کی اتھا سے میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں. میرے اللہ جس بات کو میں نے سمجھا میرے بھائی میرے بزرگ بھی سمجھ لے. نہ آپ میرے دشمن نہ میں آپ کا دشمن ہوں. یا تو یہ آپ کہیں کہ نہیں جی آپ تو ہم سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، تو پھر میں آپ کا خیر خواہ کس معنی میں؟ دائی کے لیے ضروری ہے کہ دل کو اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی سے بھر دے. یا اللہ یہ بات میری اس بھائی کو سمجھ آ جائے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے نا. یہ اگر نہیں تو میں دائی نہیں ہوں، جھگڑالو ہوں. جھگڑالو پھر مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میری ہر بات میں مطلب جھگڑا ہے. پھر یہ اہل سنت کا وتیرہ ہی نہیں ہے. خیر خواہی چاہیے. نمبر 2 امین. جو دائی ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. جیسا اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے نا، ایسے اللہ کے بندوں تک پہنچا. اس میں گڑبڑ نہیں کرنی.
اور بھائی اس میں گڑبڑ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون بہ ثمنا قلیلا. یہ جو چھپاتے ہیں نا دین کو چھپانے کا مطلب جو دعوت کا کام نہیں کرتے. دین چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ جو دعوت کا کام نہیں کرتے اور صحیح دین لوگوں تک نہیں پہنچاتے, وہ دین کو چھپا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی مذمت کر دی ہے. فرمایا وہ یشترون بہ ثمنا قلیلا. ایسا کیوں کرتے؟ دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو مال کھانا ہے, اس دین کو شکم پروری کا ذریعہ بنانا ہے, جو لوگوں کی جیبوں میں ہے اس کو حاصل کرنا ہے. کوئی فریبی کوئی ہیلا کریں گے نا, کوئی ہیلا کریں گے قرآن کی مانوی تعریف کر کے, قرآن کی مانوی تعریف کر کے, لفظی تعریف کر کے, دین کا بگاڑ کر الہا سے کام لے کر لوگوں کے دین ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے. اللہ نے ان کی مذمت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہم الربانیون والاحبار. لولا یہ حلہ حروف تعزیز کے معنی میں ہے. کیوں نہ منع کیا ربانیون احبار نے؟ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. اور بری باتوں سے ان کو روکا نہیں, شرک کفر بکتے رہ گئے, اللہ کے بارے میں بری گندی بات کرتے رہ گئے, گناہ کی بات کرتے رہ گئے, حرام کھاتے رہ گئے. انہوں نے ان کو منع نہیں کیا, کتنا برا کیا انہوں نے. اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں لبئسا, اللہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا دوں, انہوں نے برا کیا ہے. صحیح بات لوگوں تک پہنچا دے, حق بات کہہ دے. جب حق بات کہیں گے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے, لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. یہ تو پکی بات ہے. برادری آپ کو چھوڑے گی, برادری آپ کو چھوڑ دے گی, یہ تو پڑھی لکھی بات ہے. آپ کو دوست چھوڑ دے, آپ اکیلے رہ جائیں گے, مگر اللہ کا ساتھ تو ہوگا نا. اللہ کی نصرت تو آپ کے شامل حال ہوگی. آپ مخلص ہو کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین طرف بلائیں گے. تیسری بات جو ہے ایک داعی کے لیے ضروری ہے, علم اس کے پاس ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کہہ دی, کتاب الایمان کے بعد بتایا ایمان دو طرح کا ہوتا ہے, ایک عمل ایک علم. باب العلم قبل القول والعمل. بات سے پہلے, عمل سے پہلے علم چاہیے. بعض لوگ جاہل ہیں, بسترے اٹھائے ہوئے, لوٹے پکڑے ہوئے اور تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے. کیا تبلیغ ہے تمہاری خاک؟ اور تبلیغ تم نے علماء کے ساتھ مل کر کرنی ہے نا. تمہارے اندر تو علماء ہے ہی نہیں, وہ تو مقلدین ہیں, ضالین ہیں, متففین ہیں, گمراہ منحرفین ہیں. اور ان کو علم نبوت نہیں ہے, وہ تو محدثین سے کٹ چکے ہیں, ان کے عقیدہ عمل سے بیزار ہو چکے ہیں. انہیں کون سی تبلیغ کرنی ہے؟ یہ کوئی دعوت ہے؟ علم ہے ہی نہیں, لوگوں کو گمراہی اور ضلالت کی طرف بلائیں گے, پھر تو بری بات کریں گے. اللہ وجہ البصیرت تبلیغ کرنی ہے, ولا وجہ البصیرت تبلیغ کرنی. مسلمانوں یاد رکھو, اللہ رب العالمین نے شرک کا فرمایا, پھر اللہ نے اپنے عذاب کا فرمایا, ڈرایا کہ اگر شرک ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے. پھر اس کا ایک علاج بتایا, قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف بلا دوں. قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے, حق کا راستہ, یہ سیدھا اللہ کی جنت کو جاتا ہے, اس میں رب کی رضا ہے, یہ نیکی اور تقوی پرہیزگاری والا راستہ ہے. کیا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, میں اور میرے متبعین, مجھ پر ایمان لانے والے وہ بصیرت پر ہیں, مطلب وحی پر ہے. وحی پر دعوت ہوتی ہے, وحی کی. جہالت اور ضلالت کی کیا بگاڑ اور ملحد کیا کوئی دعوت کر سکتا ہے؟ الہاد کی کوئی دعوت ہوتی ہے؟ یہ کوئی دعوت نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا فتنہ, عذاب سے بچو. یہاں فتنہ بمانا عذاب کی ہے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہ یاد رکھو, خشک کے ساتھ تر بھی جل جاتی ہے. بچنے کا واحد حل بتایا کہ تم دعوت کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. جہاں دعوت نہیں وہاں کیا نہیں, جہاد نہیں. جہاں دعوت اور جہاد کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. جب تک میں اپنے آپ کو تبلیغ نہ کروں گا, جب تک میں اپنے وجود کے ساتھ جہاد نہیں کروں گا, کبھی اللہ کے دین کے لیے میں جہاد نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھو. میرے نفس کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے, وہ میرے رب کی عبادت عظیم و نظیر عبادت جہاد نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے عصر کی قسم اٹھائی ہے کہ انسان گھاٹے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
ہاں وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے اور ایمان کے بعد اعمال صالح کماتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ تواصو بالحق کرتے ہیں، مراد کیا ہے؟ وہ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بچ جاؤ اس سے، یہ غلط ہے، میرے بھائیوں یہ شرک و کفر ہے، یہ بگاڑ ہے، بے دینی ہے، اس سے بچ جاؤ، وہ کام کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کی بھی تلقین کرتا ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ خاردار راستہ نہیں ہے دعوت کا؟ دعوت دینے والوں کو تو کوئی معاف ہی نہیں کرتا، مرنے کے بعد بھی لوگ معاف نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی لوگ معاف نہیں کرتے، آپ زندگی کی کیا بات کرتے ہیں؟ اس لیے یہ خاردار راستہ ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، محبوب جو آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، حکم دیا گیا آپ کو لا الہ الا اللہ کا، آپ اس پر قائم ہو جائیں، ڈٹ جائیں، اس پر لا الہ الا اللہ پہ ڈٹ جائیں، اللہ کی معرفت کرائیں، اللہ کی توحید بتائیں لوگوں کو۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، جو اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک صحیح معنوں میں مخلصانہ کوشش کے ساتھ پہنچاتے ہیں، وہ صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کے دلوں میں اگر انسانوں کا خوف اور ڈر، وہ کبھی اللہ کی طرف دعوت نہ دیں۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والے مخلصین ہوتے ہیں، ان کو اپنے عہدوں کی، اپنے جاہ و جلال کی، اور ان کو اپنے منصب کی، اور ان کو اپنی برادری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ تو دھمکیاں دیتے ہیں، لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ حق کی بات کریں لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ بھلا جو دین کی حق کی طرف دعوت دے، لوگ اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں؟ کون سی کتاب کا یہ سبق ہے؟ ہمیں کوئی بتائے تو صحیح نا۔ اس لیے قرآن کریم نے دعوت کو، تبلیغ کو 9 تعبیرات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ الدعوہ، البلاغ، نہی عن المنکر، القراءۃ علی الناس، تلاوت، البیان، التبیان، ذکر، الجہاد۔ یہ اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، یہ جہاد ہے۔ دیکھیں نا سورۃ العنکبوت ہے، مکہ میں نازل، مکہ میں کون سا جہاد تھا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ محسنین لوگوں کا کام ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کی علماء نے 13 تعبیریں بیان کر دی، 13 تعبیریں بیان کر دی ہے۔ ایک جہاد بالسیف تو ہے ہی ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، زبان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، آپ قلم کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، جیسے تیسے آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو جہاد قرار دیا ہے۔ یہ تعبیرات ہے دین کی، یہ بات کو سمجھنا چاہیے، اور اچھی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم بات سمجھتے نہیں ہے۔ وہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کو پڑھ سنائی، لولا یناہم الربانیون والاحبار، ضحاک بن مزاحم تابعی رحمہ اللہ تعالی، آپ فرمایا کرتے تھے واللہ ما فی القرآن آیا اخفف عندی منہا، مجھے اس آیت سے اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا خوف آتا ہے قرآن کریم میں، سب سے زیادہ جس آیت کے حوالے سے میں ڈرتا ہوں یہ آیت ہے۔ مسلمانوں نے، امت نے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی ختم کر دیا، دعوت کا کام ہی چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں یہ جو برائی ہے، بے دینی ہے، الہاد ہے، بے راہ روی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دائی نہیں ہیں صحیح معنوں میں۔ ہم لوگوں کی من کی کہتے ہیں، لوگوں کے من کی کہتے ہیں، وہ بات کرو لوگ خوش ہوں، لوگ خوش ہوں۔ کیا بات ہے جی، کیا زبردست عالم ہے، بڑی پیاری بات کرتے ہیں، ان کو سنیں آپ، یہ ہے سکالر، یہ آپ کو دین بگاڑ کر پیش کریں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے سود کو حلال قرار دیں گے، خوش ہو جائیں گے، شرک و کفر کو حلال قرار دیں گے، صحیح، اس کو آپ حلال۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی زندگی ہے، کیا دیکھ لیں کہ ہدایت بیچ دی، اس کے بدلے میں گمراہی لے لی، ایمان بیچ کر اس کے بدلے میں کفر خرید لیا، سنت بیچ کر اس کے بدلے میں بدعت لے لی، یہ کیا طریقہ ہے؟ مسلمانوں اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، مطلب کیا ہے؟ خالص اللہ کے دین کو اپناؤ، عقیدہ جو سلف کا عقیدہ توحید ہے اس پہ قائم ہو جاؤ، اور ان کے عمل پر قائم ہو جاؤ، پھر صبر بھی کرو اور اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کرو، انشاءاللہ فوز و فلاح کا یہ راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی کا۔ اگر ہم اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، ہم اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، ہم اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے۔ آپ کو معلوم ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے شاگرد سے کہا تھا، یہ جو حدیث ہے 2 لائنوں والی حدیث ہے، 2 لائنوں والی حدیث، فقط 2 لائنیں اس حدیث کی،
یہ اس حدیث کے لیے ہم نے کوفہ سے لے کر مدینہ تک سفر کیا اور آپ کو مفت میں مل گئی. جو چیز مفت ملتی ہے نا، مشہور ہے نا، اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لوگ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں. یہ دین ہمیں سارے کے سارا مفت مل گیا، اس لیے ہم نے اس کی ناقدری کی ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی مشقت نہیں کی، کوئی ہم نے محنت نہیں کی اس کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں تمہیں مفت مل گئی، تمہیں قدم اٹھانا نہیں ہوا. ہم نے اسفار کیے ہیں، زمین کا سینہ چیرا ہے، ایک حدیث کے لیے کوشش کی ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر میری طرف سے ایک بات بھی آپ کو پہنچے اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کو بتا دو کہ یہ اللہ کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. آخری بات صحیح بخاری میں ہے اور مسند اسحاق میں روایت کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے لو وذات الصمصامۃ الا هذه اشار الى قفاہ، اگر تم تلوار اور سیف کاتے میری گدی پہ رکھ دو، میری گردن پہ رکھ دو، وانی ظننت وظننت ثم ظننت انی ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا لانفذتها. تم میری گردن پر تلوار رکھ دو، میں نے ایک چھوٹی سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن رکھی ہو، اتنے وقت میں بھی میں اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس کو بیان کر دوں گا. تمہارے تلوار چلانے سے پہلے اگر مجھے پتہ چلے اتنا وقت مجھے مل سکتا ہے، میں حدیث وہ بھی بیان کر دوں گا. ہم تو گونگے بہرے ہیں بیچارے. اللہ نے ہمیں فرصت والا لمحات یہ خوبصورت پیاری زندگی دی ہے اور ہم اس زندگی کو مفید نہیں بنا رہے. ہم اپنے حال میں مگن ہیں. انسانوں اپنی بھلا نہیں سوچے، انسانوں کا کیسے ہم نے بھلا سوچنا ہے. انسانوں کو چاہیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو نارے جہنم سے بچا لو. وہ تبلیغ کے بغیر نہیں ہے. ہم اپنی بیویوں کو اگر اللہ کے دین کا سبق نہیں پڑھائیں گے، ان کو نہیں بتائیں گے، تو اپنی بیٹیوں کو یہ درس نہیں دیں گے کہ میری بیٹیوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہو، اپنی اولادوں کو سلف امت کے عقیدے کے حوالے سے آشنا نہیں کریں گے، تو ہم اپنے آپ کو برباد کر دیں گے. نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے. لہذا دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فوز و فلاح کے لیے اللہ کے دین طرف ہم نے لوگوں کو بلانا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مخلصانہ کوشش دین کے حوالے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم جو کہتے ہیں اللہ اس میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.